اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز بخوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو حیدر عباس وائس میں خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہماری کہانی ایک بدکار شخص کا جنازہ ہے۔ ایک روایت ہے، برسوں پہلے ایک شخص اپنے خاندان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ بد چلن تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا۔ گاؤں کا کوئی بھی شخص اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ محنت مشقت کر کے جو بھی کماتا، اس کا زیادہ تر حصہ اپنی شراب پر لگا دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی اور بچے نہایت ہی مفلسی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس آدمی کے جسم میں شراب خون کی جگہ لے رہا تھا۔ وہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے جس قدر محنت کرتا جا رہا تھا، اسی قدر اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی، جس کو اس کے گاؤں والے ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔ تو کوئی بھی اسے اپنے گھر مزدوری کرنے نہیں دیتا تھا اور ہمیشہ ہی اسے کام کرنے کے لیے کسی اور گاؤں کا رخ کرنا پڑتا۔ اس کی بیوی بھی سلائی وغیرہ کر کے اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن اب وہ بہت ہی زیادہ بیمار رہنے لگا اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ بیچارہ مر ہی گیا۔ اس کی میت اس کے گھر کے آنگن میں رکھی گئی تھی۔ اس کے معصوم بچے اور بیوہ اس کے پاس بیٹھے اپنے آخری سہارے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ بھی ہو، بچوں کے لیے اس کا باپ تو دنیا کا اہم شخص ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر تکلیف دہ بات یہ تھی کہ گاؤں میں تمام لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ اس آدمی کی موت ہو گئی ہے اور کوئی بھی ان کے گھر نہ آیا۔ اس کی شراب پینے کی عادت کی وجہ سے گاؤں کے تمام لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ اس کے گھر میں کوئی مرد نہ تھا، لہٰذا اس کی بیوی کو ہی اس کی آخری رسومات کے تمام تر انتظامات کرنے تھے۔ وہ نیک عورت اپنے معصوم بچوں کو اپنے باپ کی میت کے سامنے بٹھا کر بازار گئی، اس کے لیے کفن خریدا اور ایک غسل دینے والے شخص کو بلا کر لائی، اور گاؤں کے قبرستان جا کر اس نے گورکن سے اس کی قبر کشائی کا بھی کہا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ بچے پریشانی کے عالم میں ماں سے لپٹ کر رونے لگے اور ایک بار پھر گھر ان کی آہ و فریاد سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد اس کو غسل دیا گیا۔ شام ڈھلنے کو تھی، مغرب کا وقت قریب تھا۔ نماز مغرب کے بعد اس کا جنازہ لے جانا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی آدمی نہ آیا۔ اس نے کئی گھروں میں جا کر اس کے جنازے کے لیے منت سماجت کی، مگر کسی کے دل میں انسانیت نہ جاگی۔ بالآخر اس عورت نے جو جمع پونجی جمع کر رکھی تھی، اس سے 2 مزدور بلائے اور ان کو اپنے شوہر کا جنازہ قبرستان لے جانے پر آمادہ کیا، اور اس طرح اس آدمی کا جنازہ قبرستان پہنچ گیا۔ مگر قبرستان میں اس آدمی کی میت کا منظر سب سے دلخراش تھا۔ ایک عورت تنے تنہا ایک میت کے پاس کھڑی منتظر تھی کہ کون آئے گا اور اس کا جنازہ پڑھا دے گا۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ قبرستان کے قریب ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بزرگ اپنا عارضی مسکن بنائے ہوئے تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان سے واعظ و نصیحت لیا کرتے تھے اور انہیں اپنا مرشد مانتے تھے۔ وہ شخص کبھی پہاڑی سے نیچے نہیں اترے تھے، لیکن آج اچانک انہوں نے
ایک پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر قبرستان میں دیکھا اور وہاں ایک عورت کو میت کے پاس کھڑا پایا۔ وہ تیزی سے پہاڑی سے نیچے اترے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی کہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ ان کے نیچے تشریف لانے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے کا سارا گاؤں قبرستان پہنچ گیا۔ انہوں نے اس شخص کی میت کے پاس پہنچ کر اس کی بیوی سے کہا، بیٹا تم فکر مت کرو، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا، سارے کا سارا گاؤں وضو کر کے ان کے پیچھے صف در صف کھڑا ہو گیا اور اس طرح انہوں نے شرابی کی نماز جنازہ ادا کروائی۔ دعا کے بعد وہ پہاڑی والے بزرگ گاؤں والوں سے فرمانے لگے، اے لوگو، میں مغرب سے کچھ وقت پہلے اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا تھا۔ میری اچانک آنکھ لگ گئی اور ایک انجان آواز نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، نیچے جاؤ، وہاں قبرستان میں ایک عورت ایک میت کو لے کر کھڑی ہے، کوئی اس کا جنازہ پڑھانے والا نہیں، آپ جائیں اور اس کی نماز جنازہ ادا کر دیں، اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ پھر اچانک ایک چیخو پکار کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر جب قبرستان دیکھا تو وہی منظر اپنے سامنے پایا، اسی لیے میں اس کام کے لیے نیچے اترا ہوں۔ اس کے بعد وہ اس کی بیوی کی طرف متوجہ ہوا اور دریافت کیا، اے نیک عورت، تو مجھے صرف یہ بتا دے، یہ شخص ایسا کون سا کام کرتا تھا کہ اس پر ایسا زبردست اور غیبی نظر کرم ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، حضرت، یہ تو ہر وقت شراب پیتا تھا، دن بھر شراب خانوں میں بیٹھا رہتا، لیکن 3 کام ایسے تھے جو یہ ضرور کیا کرتا تھا۔ ان میں سے پہلا یہ کہ میرا شوہر ہر رات شراب کے نشے میں رہتا اور اسی حالت میں سو جاتا، لیکن جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلتی یہ فوراً باجماعت نماز ادا کیا کرتا۔ اور اس کی دوسری اچھی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ 2 یتیم بچوں کی بھی کفالت کی۔ ہماری اولاد میں سے 2 بچے ہمارے ہیں جبکہ 2 بچے یتیم ہیں۔ اور اس کی تیسری عادت یہ تھی کہ جب بھی اس کی شراب کا نشہ اتر جاتا تو یہ رو رو کر اللہ پاک سے معافی مانگتا۔ رات کو جب بھی اس کا نشہ اترتا یہ گر گرا کر اللہ پاک سے دعا کرتا، اے اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، میرا اپنی اس بری عادت پر اختیار نہیں، پتہ نہیں تو مجھے جہنم کے کون سے کونے میں ڈال دے گا۔ بس یہ انہی الفاظ کے ساتھ رات بھر اللہ پاک سے فریاد کرتا رہتا۔ یہ سن کر وہ بزرگ فرمانے لگے، اللہ پاک نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد سب گاؤں والوں نے مل کر اس کی تدفین کی۔ حدیث میں ارشاد ہے، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ قریب سے ایک جنازہ گزرا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب سے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک کافر کا جنازہ ہے۔ آپ نے جواب دیا، کافر ہے تو کیا ہوا، انسان تو ہے۔ پس ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک انسانیت کا درجہ سب سے افضل ہے۔
کسی کو بھی اس کے ظاہر سے نہیں جاننا چاہیے، بلکہ انسانیت کے ناطے ایک دوسرے سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔